بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں گرم ہیں میاں محمد نواز شریف کو وہ صوبہ بلوچستان جو ان کے ہاتھوں سے کھینچا گیا تھا، فیض امین اور اس کے بہت سارے ساتھیوں نے ججوں نے مل کر یہ بہت بڑی ایک سازش رچائی جو جسٹس تو میں کیا کہوں جسٹس کھوسہ سے شروع ہوئی، جو خاندانی دشمنی کی بنیاد پر تھی۔ ان کی سسٹر کو شہباز شریف نے طلاق دی تھی، جس وجہ سے یہ دشمنی شروع ہوئی اور اس جگہ پر جا کر منتج ہوئی کہ ہم ایک ایسے نئے لیڈر کو لانچ کرتے ہیں کہ جو کہ نواز شریف سے بہت بہتر پرفارم کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف کو کے کریکٹر کو میلان کیا جائے، نواز شریف کو غلط ثابت کیا جائے، نواز شریف کو کرپٹ ثابت کیا جائے۔ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جو آپ کو پتا ہے کہ فورسز تھیں، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، بیانیہ بنا کے لکھ کر دیا اور 31 اکتوبر 2011 کا جلسہ جو ہے وہ آپ کو پتا کروایا گیا۔ ہمیں خوشی ہے، ایک لیڈر ہونا چاہیے تھا بینظیر کے جانے کے بعد، لیکن وہ لیڈر اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا شروع ہو گیا کہ اس نے یہ سمجھا کہ اب میں ہی ہوں، اب اور کوئی واپس نہیں آ سکتا، یہ سب مر جائیں گے، میں اکیلا زندہ رہوں گا۔ تو یہی چیز کو لیڈ ہوئی۔ یہ دنیا کا نظام ہے، میاں محمد نواز شریف کو اگر سب کچھ واپس دیا جا رہا ہے تو اس پر سیکھپا ہونا اور پریشر ہونا میرے خیال میں بنتا نہیں ہے۔ دو لوگ اس بات پر زیادہ گفتگو کر رہے ہیں، میاں نواز شریف کے اوپر آج بھی الزامات لگا رہے ہیں۔ ہم اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کے اندر کون سی برائی نہیں ہے؟ میاں نواز شریف کا جو ظرف ہے نا، ظرف ایک جو اس شخص کا ظرف ہے کہ اس نے مشرف جیسے جانی دشمن کو بھی ہمیشہ مشرف صاحب کا کر پکارا، اور اس بندے کی ضرورت کو اس لیے اسلام پیش کرتے ہیں ہم کہ اس نے مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ کو للکارا بھی اور ثابت بھی کیا کہ قانون کے کٹہرے میں مشرف کو آنا ہوگا۔ تیسری حکومت مشرف کو کٹہرے میں لانے کی وجہ سے گئی، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں گئی، آپ لوگ جو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ 2018 میں جب حکومت گئی تھی میاں محمد نواز شریف کی، اس وقت بڑے مشہور صحافی، ہمارے بڑے قلمکار اینکر جاوید چودھری نے یہ لکھا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ 3 سال بعد اسی میاں محمد نواز شریف کو جیل میں جا کر کھنڈرات والا یہ پاکستان، بگڑا ہوا پاکستان دوبارہ بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے اس کے حوالے کر کے خود پینشنیں لے کے آ چلے جائیں گے۔ اور آج 3-4 سال کے بعد یہ سچویشن ہم خود دیکھ چکے کہ جب ملٹن ہوٹل یو کے اندر جا کر تو اسٹیبلشمنٹ اور بڑے جو صاحب تھے ہمارے وہ چلے گئے، جو سب چلے گئے بیرون ملک، وہ میاں صاحب سے جو معافی مانگنے گئے اور انہوں نے جب ریکویسٹ کی کہ ہم سے جو غلطی ہوئی اس کی معذرت ہم چاہتے ہیں، تو آپ یہ ملک پاکستان واپس لیں، ہم اب راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ میاں صاحب بڑی ساری ہم میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ سب اگر اندر ہیں تو اپنے کردار کی وجہ سے اندر ہیں۔ خان صاحب نے کو گراؤنڈ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میاں صاحب نے 3 بار اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی گراؤنڈ کبھی نہیں چھوڑا، اسمبلی کبھی نہیں چھوڑی، کالی پٹیاں پہن کے 2018 میں 14 لاکھ ووٹ میاں صاحب کا ریجیکٹ کر کے 91 سیٹ جو ہے اس عمران خان کو دی گئی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے الیکشن ایکسپٹ کیے، اسمبلی میں گئے، انہوں نے کوئی مار نہیں کی، انہوں نے کوئی کسی ادارے کو گالی نہیں دی، سیاسی گفتگو کی، لیکن انہوں نے اتنا غلط کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ختم ہو جاتی۔ انہوں نے پھر بھی سیاسی انداز سے پاکستان کے لیے اکنامی کا کارڈ کرنے کی بات کی شہباز شریف نے، جو کہ نہ سمجھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آستے آستے سب لوگ سیکھ جائیں گے۔ تو بہرحال اب اگر میاں محمد نواز شریف کو پاکستان واپس مل رہا ہے اور یہ تو یہ ان کا حق ہے، چھینا ہوا حق ہے، یہ کوئی احسان نہیں کیا جا رہا، ہمیں دکھ یہ ہے اور ان کو خود میاں صاحب کو دکھ یہ ہے کہ اب اس پاکستان کو میں واپس ٹھیک کیسے کروں گا۔ جب آپ حکومت کے دوران تھے تو آپ نے دو حکومتوں کی مدد سے آپ نے اتنا ڈالر سمگل کیا جس کا کوئی بیان نہیں ہے۔